الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود بھیجے محمد وعلى محمد. تشکیل امت کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اس کا مطلب تشکیل یعنی فارمیشن یعنی بنانا، کس چیز کو خلق کرنا، اور یہ گفتگو رہی کہ امت کس طرح سے بن سکتی ہے اور امت کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے. بنیادی ترین چیز اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، جس چیز کی جانب قرآن نے اشارہ کیا اس پر ایمان. اور گفتگو یہ رہی آپ کے سامنے کہ اجزاء اور شرائط رسالت کیا کیا ہیں، اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ ان تمام چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں غیر اہم ہیں، ہم نہیں مانتے. جتنی بھی چیزیں رسول خدا نے فرمائیں ان تمام چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا. اور مثال دی پھر آپ کے سامنے قرآن سے، اگر دسترخوان جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے وہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت کی شرائط اور اجزاء میں سے ہے. نبوت کی شرائط یعنی اگر جناب عیسیٰ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی موسیٰ کی نبوت کو ماننا ہے، جناب عیسیٰ کے حواریوں کو، قوم جناب عیسیٰ کو جناب عیسیٰ کی رسالت کو ماننا ہے، تو صرف جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے نام کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا. اور اگر آپ نے کھانے میں تبدیلی کی بھی درخواست کی تو پھر آپ امت موسیٰ سے باہر نکل جائیں گے. جناب عیسیٰ کا یہی سلسلہ کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ گفتگو کس طرح سے ہے اور وہ تمام باتیں. اور پھر بات یہاں تک آئی کہ حضرت ابراہیم نے کتنا عجیب سوال کیا کہ پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. پروردگار عالم نے بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ابراہیم کا دل رکھتے ہوئے، جناب لوط کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا ابراہیم نے سفارش کرنی چاہی فرشتوں سے، خدا کو برا نہیں لگا. ابراہیم نے معاد، قیامت، مردوں کو زندہ کرنے کے طریقے پر گفتگو کی، پروردگار عالم کو برا نہیں لگا. لیکن نوح نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ پروردگار یہ ہوا کیا، سوال کیا تھا، پروردگار کو غضب آیا، جلال آیا. تو یہاں سے پھر حضرت ابراہیم کی نبوت ایک اور مقام پر ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور پھر جناب ابراہیم کو عالم غیب کی تمام حقیقتیں دکھائی گئیں، ملکوت السماوات والارض دکھائے گئے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم مرحلہ یقین پر ہیں. 10 کے 10 امتحان دیے. آخری امتحان، کٹھن ترین امتحان، جس میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں تھا. اور اس کے بعد جب ابراہیم جس مرحلے پر پہنچے تو تب جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو سرنامہ کلام کی آیت ہے، یعنی ابراہیم جیسے، کل کا جملہ، ابراہیم جیسے لاڈلے، چہیتے
اور پروردگار کا خلیل، ایسا پیغمبر جب مرحلہ کمال پر پہنچے تب جا کر درک کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر درک کرنے کے بعد پھر جب سرکار ختمی مرتبت کی رسالت آگے بڑھے گی تو پھر میں نے عرض کیا کہ تکریم رسالت، رسول خدا کی عزت، رسول خدا کا احترام کتنا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو ظاہر سی بات ہے دہرانا مقصود نہیں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ والی آیت کہ تم درود بھیجو، اور پھر درود میں نے عرض کیا آپ نہیں بھیجتے، آپ خدا سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ کام جو خدا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا تھا، کرتا رہے گا، آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، آپ صرف کہہ دیں پروردگار وہ کام جو تو کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ پروردگار کو آپ کے منہ سے اپنے حبیب کا ذکر کی استدعا اور درخواست اتنی پسند آتی ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ اور 8ویں امام کہ جن کی آج شہادت کا دن گزرا، 8ویں امام کی وہ حدیث کہ من لم یجد، جو شخص نہ پائے، کس چیز کو نہ پائے، ما یکفر بہی ذنوبہ، کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، پریشان ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، روزے رمضان کے باقی یہ بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکتا، اب وہ فقہی لحاظ سے وہ رسا کی ذمہ داری ہے، وہ سب گندم بھی نہیں دے سکتا، مفلس آدمی ہے بیچارہ، مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، گندم بھی نہیں دے سکتا، وصیت بھی نہیں لکھ کے جا سکتا، کس کو لکھ کے جائے، پریشان ہے، تو امام فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ محمد آل محمد پر درود بھیجو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود بڑی عجیب چیز ہے، لہٰذا یہاں تک یہ بات آئی، اور تشکیل امت، کیونکہ آج جو دن گزرا ہے وہ شہادت امام رضا علیہ السلام کا ہے، اس لیے ہم اپنے 8ویں آقا اور مولا حضرت ثامن الحجج ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے اپنے جملے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام رسول خدا سے حدیث، امام موسیٰ کاظم سے حدیث، امام صادق علیہ السلام سے حدیث، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو شروع کروں، ایک واقعہ اور حدیث کا یہ امام ہادی 10ویں امام کی، اور پھر قرآن کی ایک آیت۔ قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان عدت، پہلے بھی میں پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے بالکل کہ اب وہ ایام فاطمیہ تھے، جناب سیدہ کی شہادت تھی، یا ایام بہرحال یہ حدیث پڑھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کی منفرد حدیث ہے بالکل، اس لیے مسلسل پڑھنی چاہیے، اور بچے جو پچھلے سال ظاہر سی بات نہیں تھے تو یہ میں معذرت کے ساتھ کہ جن کو گنا گزرے کہ مولانا نے پچھلے برس بھی پڑھی تھی پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، تو میں ان سے معذرت کے ساتھ برداشت کر لیجئے امام رضا اور امام ہادی کے صدقے میں اس گفتگو کو۔ تو راوی آتا ہے، اچھا پہلے آیت پڑھ لوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے یہ، خدا کی بارگاہ میں مہینے صرف 12 ہیں، مہینے صرف 12 ہیں، جب سے خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا مہینے 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، ایک تحریر ہے، اس میں 12 ہیں جب سے خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا، 4 اس میں سے حرام ہیں۔ دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اور ان مہینوں میں 12 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا۔ آیت عجیب سی نہیں ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ ہمارا وہ دین ہے جو اپنی جگہ پر استوار پائیدار انداز سے ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ پروردگار کی مراد یہاں پر صرف اور صرف محرم سے لے کر ذی الحج تک کے مہینے ہیں، تو سرکار اگر پروردگار یہ فرمائے منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو اپنی جگہ پر استوار اور پائیدار ہے، تو یہ بات انسانی عقل قبول نہیں کرے گی کہ پروردگار ان چیزوں کے بارے میں بات کرے کہ جو ہر سماج خود بخود طے کر لیتا ہے،
اور مخصوصاً جب آیت یہ کہے یوم خلق السماوات والارض، جب پروردگار نے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب پروردگار نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو یہ مہینے 12 تھے. آیت کا ترجمہ یہی ہے. اب میرا اگلا سوال، یہ مہینے انسان نے اپنی زندگی کی آسانی کے لیے خلق کیے ہیں، نام دیے ہیں، یا فرشتوں کی آسانی کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے؟ اس کا مطلب ہے اگر مراد یہ مہینے ہوتے کہ جو ہم کہتے ہیں مولانا 25 جنوری کو آپ میرے گھر آئیے گا، اچھا 27 کو پھر وہاں چلیں گے، 28 کو یہ ہوگا، میرے گھر میں فلاں تقریب ہے مولانا 25 مارچ کو، دیکھیے 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد، 14 اگست یہ ہے، 27 دسمبر فلاں، 26 دسمبر فلاں تاریخ، یہ ہم نے اپنے آسانی کے لیے بنائے ہیں. اگر آیت کی مراد یہی مہینے ہوتے کہ جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں، تو خدا اس وقت کی کیوں بات کر رہا ہے جب زمین اور آسمان بنے تھے، نہ آدم تھا نہ آدم زاد؟ یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. پروردگار یہ مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اپنی آسانی کے لیے، یہ تیرے پاس لکھے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھو ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو اپنی جگہ پر استوار ہے، یہ وہ دین ہے جو اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، یہ ہلے گا نہیں، یہ پائیدار ہے، یہ پائندہ ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ان 4 مہینوں میں خبردار ظلم نہ کرنا. ایک نقطہ تو آپ سمجھ گئے آیت کے سلسلے میں کہ یہ 12 مہینے مراد ہیں ایک الگ زاویے سے، لیکن یہاں پر صرف یہ 12 مہینے کیلنڈر کے مراد نہیں ہو سکتے. دلیل کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا یہ مہینے 12 تھے، اور جو ہم اور آپ نے یہ مہینوں کے جن کے نام رکھے ہیں یہ انسانی سماج کی تخلیق اور تشکیل کے بعد نام رکھے ہیں. اب ذرا چلیے امام محمد باقر اور امام علی نقی ہادی علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیث. راوی کہتا ہے کہ میں سامرہ گیا امام ہادی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جب امام قید خانے میں تھے اور گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو. زندان بان کے پاس گیا جو انچارج تھا، نگراں تھا قید خانے کا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ملنے آیا ہوں. کہا اپنے مولا سے ملنے آیا ہوں. کہا میرا مولا تو وہی ہے امیر المومنین جو تخت پر بیٹھا ہے. کہا یہ سب باتیں مت کرو، میں بھی امام ہادی کی امامت کا معترف ہوں، گھبراؤ مت. ابھی یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں حکومت کے چیک کرنے کے لیے، وہ چلے جائیں تو پھر میں تمہیں جیل میں جانے دوں گا، مولا سے مل لینا. بہرحال وہاں سے حکومت کے کارندے گئے. یہ شخص جو سامرہ آیا تھا ملنے کے لیے امام کی زیارت کے لیے قید خانے میں گیا، گفتگو کی. کہا یا ابن رسول اللہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو آپ سے پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ ایک حدیث نقل ہوئی ہے آپ کے جد سے کہ جس میں آپ کے جد فرماتے ہیں لا تعاد الایام فتعادیکم، دنوں کے ساتھ دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تمہارے ساتھ دشمنی رکھیں گے. اب یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تشریح کے طور پر کہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات سے دشمنی کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر ان سے دشمنی رکھیں تو یہ ہمارے دشمن کیسے ہو جائیں گے. مولا سمجھ میں نہیں آئی حدیث کہ ہم دنوں سے کیسے دشمنی رکھیں تاکہ دن ہم سے دشمنی کر لیں، اور دنوں سے دوستی کیسے کریں تاکہ دن ہم سے دشمنی نہ رکھیں. فرمایا وہ ایام ہم ہیں. یہ جو حدیث ہے وہ ایام ہم ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا ہفتے کا دن ہمارے نانا رسول اللہ سے مخصوص ہے، اتوار کا دن ہمارے جد مولا کائنات سے، پیر جناب سیدہ سے، منگل امام حسن امام حسین سے، بدھ امام سجاد امام محمد باقر امام جعفر صادق سے، پھر جمعرات اسی طرح سے تمام ایام کی تقسیم کی، اور جمعہ کا دن حضرت حجت سے منسوب ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں آئمہ کی وہ زیارتیں مختصر سی تحریر کی ہیں کہ جو معصومین کی زیارت کو ہفتے کے ہر ہفتے کے روز، ویک میں ہفتے کے ایام جو ہیں ان میں کس دن کون سی زیارت پڑھنی ہے. تو عزیزان گرامی یہ روایت آپ نے سنی سمجھی. اب چلیے امام محمد باقر کی روایت. جابر بن یزید جوفی جلیل القدر ترین صحابیوں میں سے ہے. اگر آپ آئمہ کے 20 یا 10 یا 15 صحابی گنیں تو اس میں سے ایک یہ جابر بن یزید جوفی ہے
جلیل القدر ترین صحابی، عجیب امتحانات دیے، برگزیدہ ترین صحابی، اصحاب سر ائمہ میں سے ہے امام محمد باقر سے جابر بن یزید جوفی۔ ایک دفعہ آتے ہیں جابر بن یزید جوفی اور آ کر سوال کرتے ہیں اسی روایت اسی آیت کے بارے میں امام محمد باقر سے کہ اپنا رسول اللہ کیا مطلب اس کا کہ 12 مہینے ہیں خدا کے علم میں جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا تھا اور ان میں سے 4 حرام ہیں، خبردار اپنے آپ پر ظلم مت کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا دیکھو سال ہیں رسول اللہ، مہینے ہیں ہم۔ اب تشکیل امت کہ موضوع کو ذہن میں رکھ کر اب یہاں سے میری گفتگو کو سنیے گا، ذہن آپ کے تازہ ہو جائیں تو ایک بلند آواز سے درود بھیجیے تاکہ میں اس حدیث کے بارے میں گفتگو کر سکوں۔ آپ کے یہاں جو بھی گھر میں واقعہ ہو اچھا یا برا، دنیا میں جو بھی واقعہ ہو اچھا یا برا، 2019 کا ہو سکتا ہے، 2020 میں ہو سکتا ہے، 2021 میں، 2022 میں، 1922 میں، 1822 میں، 1722 میں، مختلف سالوں میں مختلف واقعات ہوئے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب پاکستان 1947 میں بنا اور پوچھنے والا پوچھے کس مہینے میں، آپ کے مہینے کو چھوڑو 1947، بھائی کس مہینے میں؟ کسی بھی مہینے میں نہیں، بس 1947 میں، تو جواب یہ دیا جائے گا، سوال یہ ہوگا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سال میں کوئی واقعہ ہو اور 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہ ہو۔ اب آپ نے توجہ کی، امام باقر فرما رہے ہیں کہ سال ہیں رسول اللہ، یعنی وہ کل نبوت جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے، وہ ہے سال، اور اس نبوت سے تمہیں متصل ہونا ہے تو سال کو تشکیل دیتے ہیں مہینے۔ تمہیں ان 12 مہینوں کو مان کر سال سے جڑنا پڑے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 2020 میں ہم نے زندگی گزاری، کون سے مہینوں میں؟ مہینوں کو چھوڑیے 2020 نہیں صاحب، بتائیے جنوری سے دسمبر تک، جنوری سے فروری تک، جنوری سے اپریل تک، محرم سے صفر تک، محرم سے ذوالقعدہ تک، محرم سے ذی الحج تک، محرم سے رجب تک، تو آپ کو تمام مہینوں میں زندہ رہنا ہے۔ اگر بچہ یہ کہے کہ میں نے پورے سال پڑھا تو جنوری سے لے کر دسمبر تک کرسچن کیلنڈر کے مطابق، اگر بچہ کہے کہ میں نے پورے سال فلاں دعا پڑھی ہر روز تو محرم سے لے کر ذی الحج تک پڑھنا پڑے گا۔ جب وہ یہ 12 کے 12 مہینوں میں کوئی کام کرے گا تب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورے سال یہ کام کیا۔ لہٰذا یہ 12 مہینے جو خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بنائے، یہ جو ایام ہیں، جو ائمہ معصومین ہیں، جو 14 معصومین ہیں، اگر تشکیل امت میں جانا ہے، اگر اس سال سے رابطے کو استوار کرنا ہے کہ جس سال کا نام ہے محمد مصطفیٰ، تو 12 کے 12 مہینوں میں محمد کا اقرار کرنا پڑے گا، اور اقرار مصطفیٰ انہی 12 کے ذریعے ہوگا، کسی اور کو درمیان میں نہیں لا سکتے۔ یہاں سے توجہ کیا آپ نے؟ اب میں مزید ایک قدم اور آپ کو آگے لے کر جاؤں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کے بعد قرآن تو کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، بات پھیل جائے گی، مسئلہ بڑا گھمبیر ہو جائے گا اور بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم رسول خدا کی رسالت کے بعد کی بات کرتے ہیں کہ جب ختمی مرتبت رسول بنے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے ہیں 12۔ یہ جو 12 مہینے کیلنڈر کے ہوتے ہیں اور یہ جو 12 مہینے ائمہ کو کہا گیا، 12 اماموں کو 12 مہینے کہا گیا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ 2020 میں بھی جنوری سے لے کر دسمبر تک آتا ہے، 2021 میں بھی جنوری سے لے کر دسمبر تک آئے گا، 2019 میں بھی جنوری سے لے کر دسمبر تک تھا، 1441 کا محرم میں بھی جو محرم آیا، جو سال آیا اسلامی، اس میں بھی محرم سے لے کر ذی الحج تک سال تھا، 1430 جو سال گزرا ہجری اعتبار سے، اس میں بھی محرم سے سال شروع ہوا، ذی الحج پہ ختم ہوا۔ میرے نوجوان بچوں کی توجہ ہے کہ چاہے انگریزی کیلنڈر، کرسچن کیلنڈر کی بات کیجئے، چاہے اسلامی کیلنڈر کی، 12 مہینے وہی دہرا کر آتے ہیں۔ سال گزر جاتا ہے، مہینہ پھر سے آتا ہے۔ 2021 کا جب جنوری آئے گا انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، تو آپ کہیں گے کہ صاحب جنوری آ گیا، بچہ آپ سے پوچھے گا کہ بابا جان، پدر گرامی،
یہ کیا بات ہوئی؟ 2020 میں بھی تو جنوری آیا تھا. آپ کہیں گے بیٹا وہ 2020 کا جنوری تھا, یہ 2021 کا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ 2021 میں کوئی نیا مہینہ آئے. آپ کہیں گے دیکھو بیٹا سال ہوتا ہے 365 دن کا, اس کو انہی مہینوں کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جنوری دوبارہ آیا, مسئلہ یہ کہ جنوری جو آیا ہے 2021 کا ہے, وہ 2020 کا تھا, اب یہ نیا جنوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن سرکار 12 اماموں کی امامت وہ مہینہ ہے اور رسول خدا وہ سال ہے کہ جو قیامت تک اور قیامت سے لے کر آگے تک اب یہ کوئی مہینہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا. یعنی بشریت کی روحانی عمر, بشریت کی عبادی عمر, بشریت اگر جہنم میں جائے گی, بشریت اگر جنت میں جائے گی, بشریت کو قبر میں ثواب ملے گا, بشریت کو قبر میں عذاب ملے گا. آپ دنیا میں رزق پائیں گے تو ان 12 مہینوں سے باہر نہیں نکلے گا. یعنی ہم اور آپ بدلتے رہیں گے, 2021 آئے گا, 2022 آئے گا, لیکن پروردگار کی مشیت نے عالم وجود کے تمام زمانوں کو ان 12 کے سائبان تلے خلق کیا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں ان 12 مہینوں سے باہر نہیں نکل سکتے. قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا, لیکن جب سے آپ کو بتایا گیا, درود بھیجیں محمد آل محمد, جب سے بتایا گیا مردے کو کفن دیا جا رہا ہے, آپ اس وقت پڑھتے ہیں مردے کو غسل دیا جا رہا ہے. یہ تشکیل امت اور وسعت, گیرائی اور گہرائی, ایکسپینشن اور ایکسٹینشن, یہ پھیلاؤ, اس سرکل کا سرکمفرنس, اس پر بات ہو رہی ہے کہ امامت کا سرکمفرنس کہاں تک ہے, امامت کے دائرے کا پھیلاؤ کہاں تک ہے. جب آپ قبر میں اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں, اس سے پہلے کفن دیتے وقت بھی ہے, غسل دیتے وقت بھی ہے, جب جانکنی کا عالم و احتضار کا عالم و تب بھی ہے. کہا بھائی تلقین پڑھا کرو. اچھا تلقین پڑھ, تلقین میں ہے کیا؟ تلقین میں یہ ہے کہ اذا اتاک الملکان المقربان فلا تخف. دیکھو جب دونوں فرشتے آئیں تو گھبرانا مت, قبر میں آپ دفن کر رہے ہیں. اچھا قیامت کب آئے گی, یہ مردہ آپ کا کب اٹھے گا؟ 10,000 سال بعد قیامت آئے گی, کسی کو نہیں پتا. 20,000 سال بعد حضرت کا ظہور ہوگا, کسی کو نہیں پتا. 1,00,000 سال بعد ظہور ہوگا, کسی کو نہیں پتا. ہم لوگ بھولی بسری یادیں بن جائیں گے, کسی کو نہیں پتا. یہ مسجد امام باڑہ ہوگا نہیں ہوگا, 1,00,000 سال بعد ہوگا, ہمیں نہیں پتا. یہ جو آپ کا مردہ غیر معینہ, دیکھیے اب میں زور لگا کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا, آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کا مردہ اور ہمارا مردہ غیر معینہ مدت کے لیے اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. مقابلہ ہوگا عالم غیب کے 2 فرشتوں سے, ملکان المقربان, منکر نکیر, بشیر و نذیر. جب یہ آئیں گے مقابلہ ہوگا مردے کا, عالم برزخ میں جا چکا ہے, وہاں سے آئیں گے 2 فرشتے. حامیہ قرآن کتاب کون سی ہے, پروردگار کون ہے, ذرا حساب تو دو. وہ آ رہے ہیں, خوب توجہ کیجئے گا, وہ آ رہے ہیں اپنے پورے فزیکل وجود کے ساتھ, جیتی جاگتی صورت میں. 2 فرشتے, ارے بھائی اب اس سے آسان کیا کہوں, 2 فرشتے جیتی جاگتی صورت میں قبر میں آ رہے ہیں, اور آپ اپنے مردے کو قبر میں لٹا رہے ہیں. کس امید پر؟ 12 نام رٹوا رہے ہیں. یہ کون سے نام ہیں؟ 2 فرشتوں کا مقابلہ نام کے ساتھ ہوگا. ارے سامنے سے گولی چل چکی اور آپ مجھ سے کہیں مولانا تسبیح لے کر پڑھیے, بلٹ پروف جیکٹ, بلٹ پروف جیکٹ, بلٹ پروف جیکٹ. اے گولی پلٹ جائے, بلٹ پلٹ جائے. یہ بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں مولانا کیا دیوانے ہو گئے ہیں, بلٹ پروف جیکٹ پہنیے, گولی چل چکی ہے. تسبیح میں ذکر کرنے سے بلٹ پروف جیکٹ, گولی اپنے اثر سے نہیں ہٹے گی. تو عزیزان گرامی حقیقت کو سمجھیے وجود ائمہ کے, کہ جب آپ اپنے مردے کو رکھ رہے ہیں 2 فرشتے جیتی جاگتی صورت میں آئیں گے منکر نکیر حساب لینے کے لیے. آپ ناموں کو سنا رہے ہیں اس مردے کو جو کچھ سن نہیں سکتا, جو کچھ سمجھ نہیں سکتا. لیکن جب آپ یہ نام بتاتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں
اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ. ارے بھائی یہ کیا سنے گا، یہ کیا سمجھے گا، یہ دنیا کی کوئی بات نہیں سمجھتا. تو جواب آئے گا اصل میں مسئلہ یہ کہ چاہے تم زندہ رہو یا مردہ، برزخ میں جاؤ یا دنیا میں، چاند پہ جاؤ یا زمین پر آؤ، یہ جو 12 امام ہے نا ان کی وسعت سے تم باہر ہو ہی نہیں. اس لیے یہ مردہ جو کچھ نہیں سن سکتا، جو کچھ نہیں سمجھ سکتا، اس کو مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے 2 فرشتوں کے کچھ ناموں کو سکھا کر. ان ناموں کی حقیقت میں اتنی تاثیر ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں افہمتا، سمجھ گئے؟ ارے کیا سمجھا؟ یہ نام بتانا، بہترین امام ہے تمہارے. یعنی ان کی حکومت عالم برزخ میں بھی ہے، ان کی حکومت عالم قیامت پر بھی ہے، ان کی حکومت عالم دنیا میں بھی ہے. یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے کہ پروردگار نے 12 مہینے اس انداز سے خلق کیے کہ تمہاری گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے ہوتی رہیں، کیلنڈر کے ورق اور پیجز پھٹتے رہیں، تم اپنی تقویم اپنے کیلنڈر کے صفحات کو بدلتے رہو. لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو 12 امام ہیں نا، کائنات میں، عالم وجود میں کوئی بھی تبدیلی ان کے دائرہ ولایت سے باہر نہیں ہے. سمجھیے تشکیل امت. اب حضرت امام رضا چلتے ہیں، درود بھیجیں محمد. 48 ہجری 148 ولادت ہوئی ہے، 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. روایت ہمارے پاس موجود ہے، یقتل بالسم ظلما وعدوانا. امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا ظلم اور دشمنی کی بنیاد پر زہر کے ذریعے. اب بعض لوگوں کی رشتہ داری ہوگی مامون الرشید سے، ہارون سے ہوگی رشتہ داری. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بہت اچھی طرح محبت سے نام لیں، احترام کریں، اور وہ کوشش کرتے رہیں اپنی کہ امام رضا کو زہر سے شہید نہیں کیا گیا. یہ غلط بات کی جاتی ہے. بھائی آپ کی رشتہ داری شجرے میں آپ کے مامون ہارون آتا ہے تو ہمارے بچوں کے ایمان کو آپ مت بگاڑیے. یہ مغلظات اپنی غلاظت اپنے پاس رکھو میاں. اور کیا کروں، اس سے آگے میں کہہ دوں تو عجیب. روایت کو دیکھوں یا اس شخص کو دیکھوں کہ جس کے دماغ کی چولیں ہل چکی ہیں. روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ یقتل بالسم ظلما وعدوانا. امام رضا علیہ السلام کو زہر کے ذریعے دشمنی اور ظلم کی بنیاد پر شہید کیا جائے گا. اور ہمارے اپنے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، جب تک تم لوگ اپنے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں لگاؤ گے، جب تک تم اپنے لیے کوئی بینچ مارک، کوئی کرائٹیریا، کوئی پیمانہ، کوئی میجرنگ ٹیپ نہیں رکھو گے، مولا کائنات کے فرمان کے بقول یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کا جھونکا آئے گا، کبھی ادھر سے ادھر جاؤ گے، کبھی ادھر سے ادھر جاؤ گے، 50 سال کے ہو جاؤ گے، 30 سال کے ہو جاؤ گے، وہی ڈھاک کے 3 پات مرغے کی 1 ٹانگ. مولانا یہ ہوا تھا. مولانا حضرت ابو الفضل عباس 14 کربلا میں کیا سب سے افضل ہیں؟ مولانا یہ بتائیے کہ امام حسین یہ کر سکتے ہیں؟ ارے میاں 30 سال مجلسیں سنی تھیں تو شام کے اخبار کی خبریں سنی تھیں یا فضائل اہل بیت سنے تھے؟ یہ جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ مامون نے زہر نہیں دیا تو بھائی ان کے شجرے میں آتا ہوگا مامون. الحمدللہ میرے شجرے میں دور دور تک نہیں آتا، اس لیے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. اور آپ بھی الحمدللہ اس بات کو مانتے ہیں اور آپ کے شجرے میں بھی کہیں دور دور تک کوئی ایسا نہیں آتا کہ جس کی محبت و مامون کے ساتھ. بھائی ہمارا عقیدہ تھا زہر سے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے ظلما وعدوانا. اب جو بھی اس کے خلاف بولے بولتا رہے. امامے کی لمبائی اور داڑھی کی لمبائی کے ذریعے تم حق کو تولو گے کیا؟ جا کر تولو مفاتیح الجنان کے ذریعے، بحار الانوار کے ذریعے، وسائل الشیعہ کے ذریعے، من لا یحضرہ الفقی کے ذریعے، نبی کریم کی احادیث کے ذریعے، اصیل معارف کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے، حدیث اللہ کے ذریعے، حدیث قصہ کے ذریعے. یہ ہے تولنے کی چیزیں. اس سے روب مت کھاؤ کہ کون کیا کہہ رہا ہے. حقیقی علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں اور دوبارہ امام رضا کی طرف آؤں. حقیقی علم آئمہ نے جتنی پریشانی اور جتنی گھبراہٹ اور پریشانی آئمہ کو یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے صحیح علم حاصل کریں، اس سے بڑھ کر آئمہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جامع زہر پیا اس لیے کہ آپ تک دین پہنچ سکے. اور کل جو رسول اللہ کی نصیحتیں تھیں اس میں سے ایک نصیحت رہ گئی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا توبہ، کیا کہنے اس شخص کے
جو میں نے کہا نا تواضع للہ فی غیر منقصۃ وأذل نفسہ فی غیر مسکنۃ، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے کسی ذلت کے اور بیچارگی کی بنیاد پر نہیں، خدا کی بندگی کی بنیاد پہ، خدا کی خاطر انکساری کرے، اس وجہ سے نہیں کہ ذات میں اس کی کوئی عیب ہے اس وجہ سے معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، خدا کے وجود کی عظمت کا احساس کر کے وَأَنفَقَ مَالًا جَمَعَ مِنْ غَيْرِ، عجیب جملہ ہے کہ اس مال کو خدا کی راہ میں دے کہ جس کو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، حرام طریقے سے حاصل نہ کیا ہو، وَالرَّحْمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، جو بیچارے معاشرے میں غریب لوگ ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، ان پر رحمت کے ساتھ نگاہ کرے، ان پر رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہ رسول خدا معیار دے رہے ہیں، پیمانہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجلسیں کرتا ہے 2 مہینے 8 دن اور اس کے بعد کلمہ گوئے رسول، فرش عزا پر آنے والا کوئی مومن اگر بیچارہ ہے، مسکنت کے ساتھ ہے، مفلس ہے، معاشرے کا دبا ہوا کچلا ہوا شخص ہے، اس کی جانب اس کے دل میں رحم کے جذبات نہیں آتے، سمجھ جائے 2 مہینے 8 دن اثر نہیں ہوا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں حسین کی ولایت اور شہادت پر گریہ کیا جائے وہاں حسین کے چاہنے والوں سے محبت نہ بڑھے۔ مولانا کیا دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری مجلس قبول ہوئی؟ 8 ربیع الاول کو چیک کرنا کہ تمہارے دل میں ترحم کے جذبات بڑھے کہ نہیں بڑھے، تواضع بڑھی کہ نہیں بڑھی، مسکنت والوں کے لیے ترحم آیا کہ نہیں آیا، اہل ذل کے لیے مسکنت کے لیے ترحم آیا کہ نہیں آیا۔ اگر آیا اس کا مطلب ہے مجلسیں دل پر اثر ہوا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ شخص کیا کہنا اس شخص کے جو صاحب دین صحیح کے ساتھ، جس کا دین صحیح ہے، جس کے پاس دین کا دقیق اور پورا مکمل صحیح علم ہے، اور جو صاحب حکمت ہے اس کے ساتھ یہ مخلوط ہو کر رہتا ہے، مل کر رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے کل کہا کہ بلند ترین حکمت امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ ہے، بلند ترین حکمت مولا کائنات کے فرامین ہے، بلند ترین حکمت ائمہ کے فرامین ہے، بلند ترین حکمت صحیفہ سجادیہ ہے، مفاتیح الجنان ہے، جناب سیدہ کی دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں۔ امام سجاد آپ کے پاس نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ تو ہے، امام سجاد کے صحیفہ سجادیہ کو کھولیے، خالط اہل الفقہ والحکمہ، اہل حکمت اور فقہ کے ساتھ مکسڈ اپ ہو کر رہو، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ امام سجاد کی حکمت صحیفہ سجادیہ میں ہے، مولا کائنات کے جملوں کو پڑھیے اور اس کے بعد گفتگو کرنا سیکھیے، بیٹھ کر ائمہ کو ایک سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی لیجئے ان معارف کو، ان تعلیمات کو، کیونکہ یہ آپ کی قبر تک کام آئے گی، آپ کے برزخ تک کام آئے گی۔ جب یہاں پر یہ مرحلہ آ گیا، اب دیکھیے امام رضا والسلام کی 3 میں فضائل یہاں بتاؤں یا 3 خصوصیات۔ ایک تو یہ کہ علیہ اعباء النبوہ، حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اب نبوت کے بوجھ کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک عجیب عصر اور عجیب زمانہ ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ دوسری چیز یہ کہ امام رضا علیہ السلام رسول خدا کو خواب میں دیکھا ایک شخص نے، اور رسول خدا نے فرمایا اس سے کہ دیکھو کیف استحفظتم ودیعتی اذا دفن فی ارضکم بذاتی، مجھے بتاؤ اے شخص کہ جب تمہاری سرزمین پر میری امانت اور میرے وجود کا ٹکڑا دفن ہوگا تو تم میری امانت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ یہ شخص خواب دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور امام رضا مرو میں تھے، امام کے پاس آتا ہے۔ شیخ صدوق نے اس واقعے کو نقل کیا، کہا ابن رسول اللہ، امام رضا میں نے خواب دیکھا آپ کے جد کو، تو یہ بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہا تم کہاں کے ہو؟ خراسان کے ہو نا؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا کہ تمہاری سرزمین پر میں دفن ہوں گا۔ وہ جو امانت فرمائی ہے نا رسول خدا نے، وہ میرا وجود ہے۔ وہ جو فرمایا ہے نا رسول خدا نے کہ میرے وجود کا حصہ، وہ میرے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور امام رضا علیہ السلام اسی خواب کے اندر، جب اس شخص نے امام رضا کا ایک اور خواب میں، شیخ صدوق نے نقل کیا اس روایت کو، جب اس نے امام رضا کا ذکر کیا، رسول خدا کو خواب میں دیکھا، تو نبی کریم نے امام رضا کا ذکر فرمایا اور اس شخص کو حکم دیا۔ 3 دفعہ رسول خدا نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ درود نہیں پڑھیں گے آپ لوگ امام کی بارگاہ میں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو زیارت کرے امام رضا کی اور اہل کرب میں سے ہو،
مگر یہ کہ نفس اللہ کربتہ، خدا اس کے کرب کو، اس کے تکلیف، اس کی تکلیف کو، اس کے رنج کو ختم کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت بالکل منفرد ہے۔ آیت کا جو ٹکڑا تھا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے حرام ہیں۔ اگر تفسیر کے لحاظ سے دیکھیں تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، محرم ہے، اور اگر تعویل کے لحاظ سے دیکھیں آئمہ کی حدیث کے مطابق تو فرمایا 4 مہینے جو ہم آئمہ میں سے ہیں یہ 4 علی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے علی جناب امیر المومنین، دوسرے علی امام سجاد، تیسرے علی امام رضا، چوتھے علی امام ہادی، امام علی نقی علیہ السلام۔ ان 4 کی امامت تمام آئمہ سے منفرد ہے، اور یہ انہی 4 حرام مہینوں کی طرح سے ہیں۔ تو گفتگو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ 148 ہجری میں ولادت ہوئی، 203 ہجری میں شہادت ہوئی۔ 148 ہجری میں ولادت ہوئی امام رضا کی 11 ذیقعد کو۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ شوال کو، یعنی کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد، 20 دن کے بعد امام رضا کی ولادت ہوئی ہے اپنے دادا کی شہادت کے بعد۔ والد کا نام کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 183 ہجری، 183۔ 148 سے 183 کتنے سال ہو گئے؟ اب آپ لگائیے کہ 183 ہجری میں امام رضا علیہ السلام امام بنے، اور حکم یہ تھا کہ جب تک ہارون زندہ ہے اس وقت تک حکم یہ تھا امام رضا کا کہ کوئی گفتگو نہ کرنا۔ جب ہارون کا انتقال ہو گیا، اسے موت آئی، تب امام نے گفتگو فرمانی شروع کی۔ حدیث اللہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی، کہا کہ اکرمتک بشبلیک و سبتیک، ہم نے 2 شیر کے بچے اور تمہیں نواسے دیے، کل گفتگو ہوئی۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ امام رضا کا مقابلہ ہوگا افریت مستکبر سے۔ افریت کہتے ہیں اس مخلوق کو، اگر آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جن کے مقابلے میں افریت، یعنی ایک نجس مخلوق کہ جس کے اختیارات بہت ہیں، جو جنات سے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں۔ مستکبر یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ خداوند تبارک و تعالی جب جہاں پر یہ فرمائے کہ امام رضا کا مقابلہ ہوگا افریت مستکبر سے، مامون کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کس طرح سے کہ عجیب شخص تھا یہ، اور مولا کائنات نے کہا ہے کہ مامون کے بارے میں کہ سامنہم، بنو عباس کا جو 8واں خلیفہ ہوگا وہ بہت پڑھا لکھا ہوگا، بہت ذہین ہوگا، اس کی بہت عقل چلتی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ایسے شخص کا مقابلہ جب امام رضا علیہ السلام سے ہو تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے کٹھن طریقے سے امام نے اپنی ذمہ داریاں امامت کی ادا کی ہوں گی۔ جب امام رضا، تشکیل امت کا موضوع اپنے ذہن میں رکھیے گا، جب امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا اور اس کے بعد مامون نے اپنے سپاہی بھیجے کہ امام کو لے کر آؤ مدینے سے خراسان تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اب وہ وجوہات کیا تھیں، سیاسی وجوہات، مجھے اس میں نہیں جانا، بات بہت پھیل جائے گی، تو بہرحال لے کر آئے۔ جب یہ فوجی آ رہے تھے تو ایک ریگستان میں سے گزرے، دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ ایک فوجی کے اس لشکر میں جو آ رہا تھا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ دنیا میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے، علاقہ مطلب ہر انچ بائی انچ زمین کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی بستی یا کوئی بھی ٹیریٹری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کسی نہ کسی کی قبر نہ ہو یا قبر نہ بنے۔ اس نے کہا یہاں پہ ریگستان میں کس کو موت آئے گی، کیسے مرے گا کوئی، کیا ہوگا، یہ کیا حدیث ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ بہرحال سفر ختم ہوا، مدینے آئے، امام رضا کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر چلے۔ امام نے کہا دیکھو مجھے لے جا رہے ہو تم تو کچھ دن کی مہلت دو۔ کہا مہلت کس لیے؟ کہا کہ سردی کے موسم کے کپڑے سلوانے ہیں۔ کہا کہ گرم موسم ہے، سردی کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ کچھ دن دے دو۔ بہرحال انہوں نے اجازت دی۔ امام نے ان سے بھی کہا اپنے تمام لشکر کے لیے تم گرم کپڑے سلوا لو اور گرم کپڑے تیار کر لو۔ انہوں نے مذاق اڑایا امام کا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ شیعوں کا، رافضیوں کا امام ہے، پڑھا لکھا ہے، رسول خدا کا بیٹا ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ گرمی کا موسم ہے، گرم کپڑے کیوں نہیں۔ بہرحال امام نے کچھ دن توقف کیا، گرم کپڑے سلوائے، گرم کپڑے تیار کیے، اور یہ لشکر چلا۔ اسی جگہ پر پہنچے کہ جس جگہ پر آتے وقت یہ خیال آیا تھا کہ یہاں پہ کس کی قبر بنے گی۔ ٹھنڈی ہوا چلی، یک بارگی اچانک بارش ہوئی، موسم اتنا ٹھنڈا ہوا، امام نے اپنے گرم کپڑے نکال کر پہنے، کچھ فوجی وہاں پر ٹھنڈک سے مر گئے۔ بہرحال ان کا کفن دفن کیا گیا، نماز پڑھائی گئی، مسلمان تو تھے، فوجیوں نے نماز پڑھائی۔ جب یہ سب کام ختم ہو گیا
تو امام اس شخص کے پاس آئے کہ جس کے ذہن میں رسول خدا کی حدیث پر اعتراض آیا تھا کہ خدا کس طرح سے اس جگہ کو قبر بنائے گا. امام قریب آئے اور آ کر کہا ہاکذا یجعل اللہ البقاء قبرا، اس طرح سے خدا ہر جگہ پر قبریں بناتا ہے. عزیزان گرامی، تو یہ ان میں امام گزرے نیشاپور پہ جب آئے تو نیشاپور پر راویوں نے کو پتہ لگا کہ رسول خدا کا فرزند آ رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا کہ آپ یہاں پر توقف فرمائیے، اور سینکڑوں راوی وہاں پر کاغذ قلم لے کر آ گئے کہ جب رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہاں پر کوئی حدیث بیان فرمائیے. واقعہ بڑا معروف ہے، حدیث سلسلۃ الصحابہ. امام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے بابا سے سنا اور میرے بابا نے اپنے بابا سے سلسلے کو پہنچایا رسول اللہ تک، امیر المومنین امام حسن سے ہوتے ہوئے، اور رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے خدا سے سنا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. سینکڑوں راوی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجتہدین فقہا بیٹھے ہیں. امام نے یہ حدیث بیان فرمائی ناقے کی محمل پہ بیٹھ کر، کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ میرا مضبوط قلعہ ہے. جو لا الہ الا اللہ کہہ کر اس مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے گا تو وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ خدا فرماتا ہے. سب نے حدیث لکھی، ناقہ بلند ہوا، امام محمل میں بیٹھے، پردہ گرایا، ناقہ آگے چلا. روایت کے الفاظ ہیں فأخرج رأسہ الشریف. امام نے ایک دفعہ محمل کا پردہ ہٹایا ناقے پر سے بیٹھ کر اور سر اقدس کو نکال کر کہا بشرطہا و شروطہا. ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کا مضبوط قلعہ، لیکن یاد رکھنا اپنی شرائط کے ساتھ ہے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشکیل امت کے اچھا امام اسی وقت بیان فرما دیتے جب حدیث کو لکھوایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطہا و شروطہا. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ جو اہمیت تھی اس کی یہ بتلانا مقصود تھی. ناقہ اٹھا، آگے بڑھا، پردہ محمل کو ہٹا کر امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. امامت ایک کوئی معمولی مقولہ نہیں ہے کہ جس طرح سے بعض لوگوں کے ذہن میں شادہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگوں کے ذہن میں آ گیا. عزیزان گرامی دیکھیے ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں زیارت معصومین میں، وہ جملہ یہ ہے کہ من زارنی عارفا بحقہ. روایت امام محمد تقی علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی، 10ویں امام کی روایت ہے من زار جدی بخراسان عارفا بحقہ. 10ویں امام فرماتے ہیں جو میرے دادا کی زیارت کرے مشہد جا کر، خراسان جا کر، حق کی معرفت کے ساتھ وجبت لہ الجنہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت کا وہ حقدار ٹھہرے گا. یہ 10ویں امام فرما رہے ہیں اپنے دادا امام رضا کے بارے میں. خود امام رضا اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ مولانا یہ امام اپنے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں کہ میری زیارت کی فضیلت ایسی ہے، یہ میری زیارت کرنے آؤ. یہ امام اپنے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ عجیب سا نہیں لگ رہا انسان اپنے منہ سے اپنے فضائل کا ذکر کرے؟ اب ان بچوں کو میں جواب دے رہا ہوں. میاں کسی کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہوا، مولانا بھی بیٹھے ہیں وہاں پر، نوحہ خان بھی ہیں، مرثیہ خان بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، یہ بڑے جو مقدس لوگ ہوتے ہیں اچھے نیک کام کرنے سب بیٹھے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب کو سینے میں درد ہوا ہے، آپ میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس مولانا کو لے جائیے نا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا پیچھے ہٹیے. آپ مولانا کو پیچھے ہٹا دیا. ارے مولانا کا کام نہیں ہے یہ جگہ، اگر تکلف کیا تو اس کی جان چلی جائے گی. یہ جو امام رضا نے اپنے بارے میں بتایا یہ لطف ہے آپ پر کہ بتا دیا کہ دیکھو کائنات کا طبیب میں ہوں، میں خود بتا کر جا رہا ہوں تم کو کہ میری زیارت کو آنا، اور ہم حکم خدا کے مطابق بات کرتے ہیں. کس طرح سے وہ ڈاکٹر جب کہتا ہے مولانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ فینٹ ہو گئے، یہ گر گئے، ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، آپ ہٹ جائیے. ارے میں کیوں ہٹ جاؤں؟ آپ میں تکبر ہے جو آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں یہ میرا کام ہے. سرکار کام میرا ہے، ذمہ داری میری ہے. خدا نے آئمہ کو بھیجا ہے آپ کے اور میرے جسمانی اور روحانی امراض کو درست کرنے کے لیے. اگر امام نہ بتائے کہ میں وہ ہوں تو کون بتائے گا؟ فرمایا من زارنی عارفن،
جو میرے دادا کی زیارت کرے، من زار جدی بخراسان عارفا بحق ہی، میرے دادا کے حق کی معرفت کے ساتھ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ حق کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو فرمایا 10ویں امام نے دادا کے لیے۔ خود امام رضا نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو من زارنی علی بعد داری۔ کوئی سمجھتا ہے نا کہ امام رضا مشہد میں ہیں، بہت دور ہیں۔ میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں امام رضا کا جب بھی ذکر آتا ہے، وہ یہ کہ ہماری سوچ بنیوں والی ہو گئی ہے، مہاجنوں والی، بنیوں والی، جو سود پہ قرضہ دیتا ہے نا، وہ دیتا ہے، وہ سوچ ہو گئی ہے ہماری۔ وہ نا 1.5 لاکھ میں قافلہ جا رہا ہے، 6 امام مل رہے ہیں، تو 1.5 لاکھ میں ایک امام کتنی دفعہ گئے کربلا؟ 5 دفعہ، 6 دفعہ۔ مشہد نہیں گئے آج تک۔ بھائی کیوں نہیں گئے مشہد؟ اب سنیے آپ امام رضا کی زیارت کے بارے میں امام موسیٰ کاظم کیا فرما رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت ہوگی، 4 من الاولین و 4 من الاخرین، اولین میں سے 4، آخرین میں سے 4، علی عرش اللہ، یہ عرش الہی پر موجود ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ اما الاولون الذین من الاولین، اما الاربعہ الذین من الاولین، وہ 4 جو اولین میں سے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 4 ہوں گے۔ اور جو آخرین میں سے 4 ہوں گے، محمد، علی، حسن، حسین، ان 4 کو بٹھایا جائے گا عرش الہی پر۔ ثم یمد بمطمار، ایک دھاگا، ایک ڈوری باندھی جائے گی، اور یجلس معنا قبور و زوار و قبور الائمہ، مولا امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زائرین کو بٹھایا جائے گا۔ آپ نے توجہ کی، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ڈوری کے اس طرف ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا عرش پہ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، یہ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اس طرف ہیں۔ آپ کو ان 12 مہینوں سے جدا نہیں ہونا۔ بھائی 12 مہینوں کے علاوہ کوئی مہینہ ہے ہی نہیں۔ کہا کہ کہاں بٹھایا جائے گا؟ ہمارے ساتھ بٹھایا جائے گا، آپ کو انبیاء کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا۔ تو سمجھیے نا آپ کس دسترخوان سے ٹکڑے چن کے کھا رہے ہیں۔ اس حدیث کو سن کے احساس کیا ہوتا ہے؟ یجلس معنا زوار و قبور الائمہ، ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے ہماری قبروں کے زائرین۔ میں کہتا ہوں یہ جو امام نے فرمایا نا، 7ویں امام نے، ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے، اس پر انسان خوشی سے موت آ جائے تو کم ہے۔ قیامت میں جب وانفسا کا عالم ہوگا، آ جاؤ بھائی تم جا کے اپنے 4 علی، محمد، حسن، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھو، جا کر تم اس دنیا میں زیارت کرتے تھے نا ان کی قبر کی، بیٹھو۔ پھر امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں الا اعلاہم درجتاً واقربہم حبوتاً، دیکھو آگاہ رہو، جان لو، اس دن جب ہماری قبروں کے زائر ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے تو سب سے بلند ترین درجہ جو پائیں گے ہماری قبروں کے زائر، اور سب سے نزدیک جو پروردگار عالم سے ہوں گے تحفے لینے کے سلسلے میں، وہ میرے بیٹے امام رضا کے زائرین ہوں گے۔ اب یہ امام رضا کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ قافلے لے جانے والے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مولانا شاید مشہد کے قافلے کا اناؤنسمنٹ تو کیا ہے، شاید نہ جا پائیں۔ کیوں؟ 4 آدمی آئے ہیں کراچی سے۔ یہ امامے والوں سے بھی خدا پوچھے گا، اور میں نے پہلے بھی کہا ان تمام شعراء سے پوچھے گا، ان تمام قصیدہ خانوں سے پوچھے گا، مجھ جیسے سے پوچھے گا کہ تمہاری زبان پہ تالے پڑ جاتے تھے امام رضا کی زیارت کی فضیلت بتاتے ہوئے، اور صوفیوں، درویشوں اور تمام اس طرح کے قطب اور ابدال اور ان کی باتیں کرتے تھے، تمہاری زبان پہ تالے پڑ جاتے تھے، جس دسترخوان سے کھاتے تھے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، صوفیوں کا، عرفاء کا، درویشوں کا، قطب اور ابدال کا ذکر کرتے تھے۔ بچے کو پتہ ہے کہ فلاں صاحب کی تاریخ مرنے کی کیا ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ان کا جشن کب منایا جائے گا، بچے کو یہ نہیں پتہ کہ 11 ذیقعدہ ہے کیا، 29 صفر کی تاریخ ہے کیا، امام رضا کی زیارت کا مرتبہ اور درجہ ہے کیا۔ شک کو دور کرتی ہے امام رضا کی زیارت، شک کو دور کرتی ہے۔ امام رضا کا لقب آپ کو پتہ ہے امام رؤوف، تمام ائمہ ہمارے رؤوف ہیں، تمام ائمہ رؤوف ہیں۔ ان رؤوف مطلب رحم دل، رؤوف رافت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ رافت کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا جو میں دیکھ سکا، ماں ہوتی ہے رحم دل اپنے بچے کے لیے، اور ماں رؤوف بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک دفعہ آپ کی مشکل کو حل کیا جاتا ہے،
لیکن اس طرح سے کہ آپ کو تکلیف ہو یا نہ ہو مشکل حل ہو جائے. ایک دفعہ مشکل حل کرنے والا آپ کی مشکل کو حل کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کم ترین تکلیف ہو. ماں جب اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیے ڈرپ لگے گی، 3 دفعہ ڈرپ لگے گی، نکلے گی لگے گی. ماں کہتی ہے کوئی سیرپ نہیں مل سکتا، کوئی شربت نہیں مل سکتا، کوئی میٹھی گولی نہیں مل سکتی؟ بھائی وہ مہنگی ہوگی، میں اپنی چوڑیاں بیچ دوں گی، زیورات بیچ دوں گی، بہت مہنگی ہے، وہ لے آئیے، ڈرپ مت لگائیے میرے بچے کو. یہ ہے رافت، یہ ہے رعوف. بچے کی طبیعت صحیح ہو جائے، سنبھل جائے، صحت مل جائے. کس طرح سے؟ سوئی نہ گھپے بدن میں، تکلیف نہ ہو، میٹھی گولی دے کر طبیعت صحیح ہو جائے. یہ ہے رافت. امام رضا ہیں امام رعوف. کیا مطلب؟ دیکھیے سال ہیں رسول اللہ، رسول خدا کی جو رافت ظاہر ہوگی، رحم دلی ظاہر ہوگی، وہ وجود مقدس و مبارک حضرت امام رضا علیہ السلام سے ظاہر ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام رضا علیہ السلام عجیب فضیلتیں ہیں اور عجیب امامت ہے. مرحوم میر فندرس کی 400 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں، بہت بڑے مجتہد، عارف، اور اپنی ذات میں ایک امت ہیں، اپنی ذات میں چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے. مرحوم میر فندرس کی معمولی عالم دین نہیں ہے. 400 سال پہلے میں نے عرض کیا گزرے ہیں، اور ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا ہے، تبلیغ کی ہے، لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. اور ہندوستان اس وقت کا جوگی، تپسیا، ریاضتیں کیے ہوئے تمام کے تمام جنگلوں میں جو لوگ ہیں لنگوٹ باندھے ہوئے سال میں ایک بادام کھا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے جا کر. تو معمولی آدمی نہیں آئے گا گفتگو کے لیے. میر فندرس کی جب ہندوستان گئے تو ایک جگہ سے گزرے، کچھ شاگرد ساتھ تھے. کہا کہ بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ یہاں پر ایک جوگی رہتا ہے، تپسیا کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی آئے نا، انسان، ہماری اردو میں جب کوئی مرد کا بچہ آئے نا، بڑا ایک ممبری لفظ نہیں ہے لیکن اس کا یہ لفظ ہے، کوئی انسان آئے تب مجھے اٹھانا ورنہ مت اٹھانا. لوگوں نے کہا میر فندرس کی فقہ، اصول، فلسفہ، کلام، عرفان، ریاضت، معجزات، کرامتیں، تصرفات، عجیب آدمی آیا، بلاؤ اس کو. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے، مذاق نہیں ہے. یعنی علامہ مجلسی کے والد شاگردوں میں سے ہیں میر فندرس کی. اس کو لے کر آئے، سہارا دے کر، بھویں ڈھلکی ہوئی تھیں، کمر جھکی ہوئی. اس کا صاحب یہ، اس نے دیکھا اور پھر اطراف میں نگاہ ڈالی. کہا یہ انسان ہے. انسان وہ تھا جس کا ذکر ہمارے ہندوستان کے پنڈتوں کی کتابوں میں ہے. کہا وہ کون تھا؟ کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ مامون کی طرف سے خط آیا کہ جو بھی تم میں سب سے بڑا عالم ہے، پنڈت ہے، جوگی ہے، تپسیا کیا ہوا ہے، وہ خراسان اپنے آپ کو پہنچائے، علی ابن موسیٰ الرضا کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. ہندوستان سے پنڈت کو بلایا گیا، صحابیوں کو بلایا گیا، یہودیوں کے بڑے عالم کو بلایا گیا، عیسائیوں کے بڑے عالم کو بلایا گیا، دہریوں کو بلایا گیا، حکماء کو بلایا گیا، تمام دنیا سے بلایا گیا تاکہ نور رسالت کو بجھایا جا سکے. خدا فرما رہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، حبیب تمہارے رب کا کلمہ عدل اور صدق کے ساتھ مکمل ہو گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. خدا نے کتنی بڑی حماقت کا ذکر کیا ان لوگوں کی. نور خدا کو انسانی نفس کے ذریعے، انسانی پھونک کے ذریعے بجھاؤ گے. خدا کا نور ہے، اپنی پھونک کے ذریعے بجھاؤ گے. بولو کرے حل مشرکون، مشرکین کو کافروں کو جتنا ناگوار گزرے. کہا آدمی وہ تھا جب ہماری یہاں سے گئے نا تو ہماری یہاں جو کتابوں میں موجود ہے، ایک بہت بڑا باغ تھا، پرندوں کی چہچہاٹ کی آوازیں تھیں، ہزاروں لوگ جمع تھے، اور یہودی، عیسائی، ہندو، تمام کے تمام مذاہب والے جو اس وقت تھے وہ وہاں موجود تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور نعوذ باللہ رسوا کر سکیں امام رضا کو. جانتے ہو ہوا کیا؟ جب وہ اپنی سواری کے جانور سے باغ کے دروازے پر اترا تو ہم نے دیکھا کہ تمام درختوں نے جھک کر اس کو سلام کیا. وہ آگے آیا اور اس کے بعد اس نے ہم تمام علماء پر ایک نگاہ ڈالی. ہم تمام نے کہا کہ جتنے علوم تھے وہ سب اس نے ہم سے چھین لیے. اگلا قدم رکھا، دوبارہ ہماری طرف نگاہ ڈالی، سارے علوم لوٹا دیے. ہم نے کہا جو شخص اس میں اتنا تصرف ہے کہ ایک نگاہ کے ذریعے علوم کو چھین لے، دوسری نگاہ کے ذریعے علوم کو دے دے، ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو کیا کریں گے؟
اور اس کے بعد مناظرہ ہوا. علماء نے اس مناظرے کی پوری حدیثوں کو نقل کیا ہے, گفتگو کو نقل کیا ہے, اور اس کے بعد جو نقل کیا اس کی تشریح اور تفسیر لکھی ہے. کئی جلدوں پر, ایک عالم نے نہیں لکھی, کئی عالم نے لکھی. میں امام رضا کی رافت اور رحمدلی کا ایک واقعہ سنا کر اور پھر آگے بڑھاتا ہوں مصائب کی طرف. مامون نے ایک عجیب کام کیا. جب امام موسیٰ کاظم شہید ہو گئے تو اس نے اپنے ایک فوجی جس کا نام جلودی تھا, جیم لام واو دالیے, جلودی, اس کو بھیجا مدینے. کس لیے بھیجا؟ اس نے کہا مامون نے کہ دیکھو موسیٰ کاظم کی جتنی بیٹیاں اور جتنی خواتین ہیں ان سب کے جو لباس ہیں, زیورات ہیں, وہ لے لو, صرف ایک جوڑا ہر ایک کے پاس چھوڑ کر آؤ جو ان کے تن پر ہو. چادریں ان کی لے کر آ جاؤ, تمام چیزیں لے کر آ جاؤ. یہ آئے سپاہی, جلودی آیا, امام رضا سے کہا کہ خواتین کو حاضر کیجئے تاکہ میں ان کے تمام لباس وہ جو ہیں صرف ایک جوڑا ان کے تن پر رہے. امام نے کہا گھر میں اندر نہیں جاؤ گے, میں تمہیں خود لا کر دوں گا. امام اپنی بہنوں کے پاس گئے, جو تمام خواتین تھیں ان کے پاس گئے اور وہ جوڑے تمام لیے اور لا کر جلودی کو دیے. وجہ کیا تھی اس کی؟ عزیزوں یہ جملہ 7ویں امام کا حق ہے, مجھے ادا کرنے دیجئے. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کی ایک بیٹی انتظار کرتی تھی, ایک بہن نماز پڑھے, اس کی چادر لے کر پھر اگلی بہن نماز پڑھے. یہ مذاق ہے دین کیا؟ تاریخ میں پڑھا ہے میں نے. صلی اللہ علیہ یا موسیٰ ابن جعفر آجرک اللہ یا بقیت اللہ. یہ کون ہے؟ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی اولاد ہے, یہ رسول کا گھر ہے. تو مسلمان ان کی تاریخ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ صرف بادشاہوں کی چاپلوسیاں کرنا, جی حضوری کرنا اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم. تو جس خدا نے دسترخوان پر اعتراض کرنے کے بعد 40 برس بھٹکا دیا قوم موسیٰ کو, وہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ ذلت مقدر ہے مسلمانوں کا. لباس دیے, لے کر چلا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مدینے میں کسی کے گھر میں موت ہوگی, شادی ہوگی, نکاح ہوگا, خواتین آتی ہیں, امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں, بلایا جائے گا. جب دختران امام موسیٰ کاظم کسی گھر میں جائیں گی تو وہاں پر حکمت کی بات ہوگی, وہاں فضائل آل محمد کی بات ہوگی, وہاں قرآن کی بات ہوگی, وہاں فضائل امیر المومنین کی بات ہوگی. یعنی خواتین میں تبلیغ کے سلسلے کو اس طرح سے رکوایا کہ نہ ان کے پاس لباس ہوگا نہ یہ گھر سے باہر جا سکیں گی. بات ختم ہو گئی. امام نے دے دیا, تمام زیورات دے دیے, گھر میں اندر نہیں آؤ گے. امام کو طلب کیا گیا خراسان, ظاہری عزت دی گئی امام کو. مامون تخت پر بیٹھا ہے, امام رضا دائیں طرف بیٹھے ہیں. ایک دفعہ کچھ جرم کیا, کچھ غلطی کی اس جلودی نے. مامون نے کہا جلودی کو ذرا حاضر کیا جائے, ہم اس سے گفتگو کریں کہ ہوا کیا. جلودی دربار میں داخل ہوا. امام رضا کے بارے میں میں نے کیا کہا ابھی کہ رؤوف ہیں امام رضا, رحم دل ہیں. جلودی جب آیا اور اس نے دیکھا کہ امام رضا برابر میں بیٹھے ہیں, وہ سمجھا کہ امام نے میری شکایت کی ہے اور اس وجہ سے مامون نے مجھے بلایا ہے. جیسے ہی امام رضا کی نگاہ مبارک جلودی کے چہرے پر پڑی, امام اپنے لبھائے مبارک کو مامون کے کانوں کے پاس لے کر گئے, کہا کہ حب لی حاضر رجل, میری خاطر جو بھی اس نے گناہ کیا اس کو معاف کر دے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ حب لی حاضر رجل, میری خاطر معاف کر دے اس کو. اچھا یہ خوب توجہ کیجئے گا, یہ میری خاطر کہاں سے آ گئی؟ امام نے کیوں فرمایا؟ یعنی میں, اچھا امام کو نہیں پتا سوال کیا کرے گا؟ ظاہری لحاظ سے تو یہی ہے نا بھائی, جو دربار میں بیٹھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ امام کو کیا پتا, جو بھی گناہ کیا اس کو معاف کر دے میری خاطر. جلودی سمجھا کہ امام کہہ رہے ہیں یہی ہے وہ شخص جو میرے گھر میں آیا تھا, میری بہنوں کے زیورات لے کر گیا. جلودی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو حق ہے میری خدمت کا کہ علی ابن موسیٰ رضا کی بات کو میرے حق میں مت سنیے گا, جو کہہ رہا ہے مت سنیے گا. مامون نے کہا بالکل صحیح کہا تو نے, میں نہیں سنوں گا. جلاد کو بلایا, سر اڑا دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ائمہ اہل بیت کو, رسول کے بیٹوں کو, رسول کی بیٹیوں کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح مت سمجھو, ان پر اعتماد کرو. تمہارے دل میں یہ بدگمانی آئی کیسے کہ علی ابن موسیٰ رضا تیری شکایت کریں گے؟ ارے علی ابن موسیٰ رضا نے تو اپنے ہاتھوں سے تجھے اپنی بہنوں کے زیورات اور لباس دیے تھے. یہ علی ابن موسیٰ رضا کی معرفت نہ ہونے کے سبب ذلت کے ساتھ موت آئی. اب آپ سمجھیں کہ عارفاً بحق ہی کا مطلب کیا ہے.
یعنی امام پر ہر حال میں اعتماد کرو. دعائے جوشن کبیر میں کیا پڑھتے ہو؟ یا من لا مفر منہ الا الیہ ولا منجا منہ الا الیہ. پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جب تجھ سے ڈر کر کوئی بھاگتا ہے دور تو تیری طرف ہی بھاگتا ہے. پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جب تیرے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی کسی پناہ گاہ کی تلاش کرتا ہے تو تیرے عذاب سے بھاگ کر دوبارہ تیری طرف آتا ہے. امام کو اسی طرح سمجھو. اگر امام کے عذاب سے بچنا ہے تو دوبارہ امام کے پاس جاؤ. یہ ہے عالفاً بحق ہی. اطمینان رکھو کہ اگر تمہارے دل میں 12, 5 اور 14 کی مودت ہے, ان کے دشمنوں کی نفرت ہے, کبھی اپنے امام پر بے اعتمادی مت کرنا, کبھی بدگمانی مت آنے دینا. ارے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو خدا کے بارے میں بدگمانی آتی ہے. روایت کیا ہے؟ موسیٰ گزر رہے تھے, ایک شخص پر عذاب ہو رہا تھا. جب دوبارہ گزرے, معذرت رسول خدا گزر رہے تھے اصحاب کے ساتھ, کہا جلدی چلو اس پر عذاب ہو رہا ہے. جب واپس آئے کہا کہ اب آرام سے چلو. کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عذاب ختم ہو گیا. کہا کیوں ختم ہو گیا؟ کہا اس مردے کا ایک بچہ تھا, وہ ایک معلم کے پاس گیا, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ جس مرحوم اور مردے کا بیٹا مجھے یاد کرے رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ, میں اس پر عذاب کروں. ارے جو پروردگار ایک جملے پر عذاب کے مستحق کو بخش دے تو یہ بتاؤ جس دن میں 12, 5, 14 کی مودت ہوگی, جو ان کی یاد میں آنسو بہائے گا, جو ان پر اعتماد کرے گا, جو ان پر تکیہ کرے گا, جو ان پر توکل کرے گا. یعنی توکل اگر خدا پر کرنا ہے 8ویں امام کے ذریعے کرو. خدا کے عذاب سے بچنا ہے 8ویں امام کے ذریعے بچو. خدا کی رحمت کو کھینچ کر لانا ہے 8ویں امام کی رحمت کے طلبگار رہو. یاد رکھنا کہ جب تم 8ویں امام کے روزے پر جاتے ہو, جب چبوترے کو, عتبے کو چومتے ہو, پیشانی لگاتے ہو, امام رضا کا روزہ نہیں ہوتا, وہ رسول خدا کے گھر کا دروازہ ہوتا ہے. یہ بتاؤ جو خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بخش دے, وہ جب اس کے رسول کے گھر کے دروازے پر اپنی پیشانی رگڑو گے, جبھی سائی کرو گے, تو تب خدا کیا انعام دے گا. اب مجھے ڈرتے ڈرتے نام لے رہا ہوں, جوش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اور اب مجھے بھائی دیکھیں نا, میں یہاں پہ حاکم شرع ہوں, نہ میں کوتوال ہوں, داروغہ ہوں, میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں. کچھ تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں. فرماتے ہیں منظور ہے خدا کو تو پہنچوں گا روز حشر. اتنا گہرا شعر ہے یہ کہ میں کیا, منظور ہے خدا کو تو پہنچوں گا روز حشر, چہرے پہ خاک مل کے در بوتراب کی. یعنی کیا مطلب؟ در بوتراب کی خاک تو مل کے چہرے پہ پہنچوں گا حشر میں, لیکن یہ خدا کی منظوری سے ہوگا. یعنی ولایت کا تحفہ وہاں سے ملتا ہے. ولایت کو یہ مت سمجھو کہ گری پڑی چیز ہے, خدا اس کو یہ تحفہ دیتا ہے کہ جس کے ساتھ خدا کو محبت ہو. بھائی جن نواسوں کے بارے میں بشبلائک و سبتائک, 2 شیر کے بچے تمہارے نواسے, ان کے ذریعے مصطفیٰ ہم نے تمہاری عزت بڑھائی. مصطفیٰ کی عزت بڑھ رہی ہے 2 نواسوں کے ذریعے, آپ کی عزت پھر کہاں سے بڑھے گی؟ ایک بہت بڑے عالم تھے, انتقال ہو گیا, خدا مغفرت فرمائے, وقت گزرے جا رہا ہے. ان سے کچھ کسی نے بات کی, نقل ہے کتاب میں, بہت بڑے فقیہ تھے, مجتہد تھے. کہا کہ کچھ بتائیے جو آپ نے سنا ہو خواب میں, بیداری میں, کسی امام سے. بہت اصرار کے بعد بہرحال کہا کہ میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ امام رضا نے یہ فرمایا, اور درک کیجئے گا اس جملے کو. کیا یہ ہو, امام رضا نے فرمایا, کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں؟ سانس کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے نا, امام رضا سے پناہ مانگو. موت آ رہی ہے نا, توجہ کرو پنجتن کی طرف. پروردگار تیرے پاس آ رہا ہوں, خالی ہاتھوں, کچھ نہیں ہے, کروں تو کیا کروں. اعتماد کرنا سیکھیے امام پر, بھروسہ کرنا سیکھیے امام پر. جب جاتے ہیں نا امام رضا کی زری کو بوسہ دینے کے لیے, تو اس ایمان کے ساتھ
کہ خدا کی رحمت، خدا کی رافت، خدا کا جلال، خدا کا جمال، خدا کا جبروت، خدا کا ملکوت اس زری کے اندر دفن ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، اس اعتماد کے ساتھ فرمایا امام رضا نے من زارنی علی بعد داری، جو میرا روزہ دور ہونے کے باوجود میری زیارت کو آئے گا، اتیتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آؤں گا، وأخلصہ من احوالہا، اور قیامت کے ہولناک مناظر اور مراحل سے اس کو نجات دلاؤں گا۔ 3 جگہوں پر آؤں گا، عند تطایر الکتب وعند المیزان وعند الصراط، جب یہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تب مدد کو آؤں گا، جب ترازو رکھے جائیں گے اور نامہ عمل تولا جائے گا تب مدد کو آؤں گا، اور جب نامہ عمل ہاتھ میں دیا جائے گا تب آؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ 3 مرحلے ہیں جو امام نے فرمائے کہ دیکھو تم اگر میری زیارت کو آؤ گے تو میں یہ 3 کام تمہارے ساتھ کروں گا۔ مولانا امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اتنے زیادہ مالی حالات نہیں ہیں، مشکل ہے، نہیں جا سکتے زیارت کے لیے، عراق نہیں جا سکتے، مکہ مدینے یا مشہد نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ گھر سے تو امام رضا کے نام کی زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ کر تو ہدیہ کر سکتے ہیں ہم۔ کیا روایت ہے جو قرآن پڑھ کر ائمہ کو ہدیہ کرے گا قیامت میں وہ ان کے ساتھ رہے گا، چھٹے امام کی حدیث اصول کافی میں۔ یعنی ائمہ نے اپنے شیعوں کو ہر حال میں اپنے فیض کے ساتھ جڑنے کا نسخہ بتایا ہے۔ مفلس ترین انسان ہو، غریب ترین انسان ہو، کربلا نہیں آ سکتے، برآمدہ تو ہے گھر میں، گھر کی چھت تو ہے، شب جمعہ کیوں نہیں جاتے چھت پر؟ ایک دفعہ دائیں دیکھو، ایک دفعہ بائیں دیکھو، قبلے کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یکتب لک ثواب زیارت الحسین۔ چھٹے امام نے فرمایا تمہارے لیے امام حسین کی زیارت کا ثواب عطا ہوگا۔ زیارت امام حسین کا، زیارت امام رضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یقیناً ثواب ملے گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ اور اب کچھ 2 حدیثیں میں بتاؤں گا نصیحت کے طور پر جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائی۔ بڑا عجیب جملہ ہے، حضرت عبدالعظیم حسنی کی حدیث ہے کہ جس کے ایک جملہ میں بتاؤں گا کہ شیعوں کو کیا کرنے کا حکم دیا۔ اب چلیں وہ 2-4 جملے بتا دوں جلدی جلدی کہ دیکھو، مرہم بالسکوت وترک الجدال واقبال بعضهم بعضا والمزاورہ فإن ذلك قربۃ الی۔ عبدالعظیم حسنی، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ وترک الجدال فیما لا یعنیہم، جس بات کی ان کو ضرورت نہیں ہے اس میں کیوں بحث کرتے ہیں وہ اقبال بعضهم علی بعض، ہمارے شیعوں سے کہو، مومنین سے کہو ایک دوسرے کی طرف رخ کیا کریں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے نہ بیٹھیں، والمزاورہ، ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں، جن کے آپس میں دوستی ہے، تعلقات ہے، ایک دوسرے کے گھر جایا کریں۔ فإن ذلك قربۃ الی، جب یہ کام کریں گے تو یہ میرے نزدیک ہوں گے۔ اور دیکھو، مرہم بصدق الحدیث و اداء الامانہ، ہمارے شیعوں کو حکم دو بات سچی کریں، امانت کی ادائیگی کریں۔ یاد رکھنا، اخبرہم، یہ ان کو بتاؤ جا کر کہ ان اللہ غفر لمحسنہم وتجاوز عن مسیئہم، خدا ان کے گناہ معاف کر دے گا، ہماری ولایت کے صدقے میں خدا ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ الا من اشرک، مگر یہ جو کہ شرک کرے، او آذى ولیا من اولیائی، یا میرے کسی ولی، میرے کسی سچے چاہنے والے کے ساتھ دشمنی رکھے، او ازمر لہ سوءا، یا یہ کہ اس کے بارے میں دل میں برائی رکھے، موقع ملے تو میں چاروں خانے چت گراؤں، ان کی دکان میرے سامنے ہے، میں نے بھی دکان کھولی، میں کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچاؤں، ان کا بیٹا ان کی بیٹی کیسے آگے نکل رہے ہیں، حسد دل میں رکھوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو شرک کرے گا یا میرے کسی چاہنے والے کے بارے میں بری نیت رکھے گا۔ فإنی دعوت اللہ عز وجل لیعذبہم فی الدنیا اشد العذاب، دیکھو میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ ایسے شخص کو خدا دنیا میں کٹھن ترین عذاب دے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور قیامت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فإنی علیت علی نفسی، یہ بات میں نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو میرے چاہنے والوں کے لیے بری نیت رکھے گا، ان کو دبانے کی، گرانے کی کوشش کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، خرج من الایمان وخرج من ولایتنا ونزع روح الایمان من قلبه وهو في الاخره من الخاسرین واعوذ باللہ من ذلک، جو یہ کام کرے گا وہ ہماری ولایت سے نکل جائے گا، قیامت میں عذاب ہوگا۔ اور امام نے آخر میں یہ فرمایا اس حدیث کے مطابق جو مرحوم شیخ صدوق نے نقل کی، واعوذ باللہ من ذلک، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ یہ ہو۔ معمولی چیز نہیں،
عجیب فرمایا امام رضا علیہ السلام کی نصیحت، من حاسب نفسہ ربحا ومن غفل عنہا خسرا، جو اپنے نفس کا ہر روز محاسبہ کرتا ہے، ہر لمحہ بلمحہ محاسبہ کرتا ہے، کیا چیز غلط کر رہا ہوں، کیا چیز صحیح، مولا نے فرمایا وہ فائدہ اٹھائے گا. جو اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا وہ گھاٹے میں رہے گا. من ابصر من اعتبر ابصر ومن ابصر علم ومن علم فہم ومن فہم علم. فرمایا جو درس عبرت لیتا ہے نا دنیا سے، کہ دنیا کبھی نہیں رہے گی، پیسے میں طاقت نہیں ہے، عہدے میں طاقت نہیں ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، جو اس چیز سے عبرت لیتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کو سمجھ عطا ہوتی ہے، جس کو سمجھ عطا ہوتی ہے اس کو علم عطا ہوتا ہے. عجیب جملہ ہے. فرمایا خیر المال ما یسون بہی. عجیب جملہ. بہترین مال کون سا ہے؟ ما وقع بہی الارض، جس کے ذریعے تم اپنی عزت کو بچا سکو. بہترین مال وہ ہے. عجیب جملہ فرمایا. فرمایا الایمان. الایمان، ایمان کیا ہے؟ فوق بلند تر ہے. کتنا بلند ہے؟ بدرجۃ من الاسلام. ایمان ایک درجہ بلند تر ہے. کس سے؟ اسلام سے. والتقوی بدرجۃ من الایمان. تقوی ایمان سے ایک اور درجہ بلند تر ہے. یعنی آپ کے پاس اسلام آ گیا نچلے درجے پر، ایمان لائیے ایک درجہ اور، ایمان آ گیا اب تقوی اور ورع کو اختیار کیجئے، یہ اس سے بلند ہے. اور پھر فرمایا والیقین، اور یقین ایمان اور ورع اور تقوی سے بھی بلند ہے. اور پھر فرمایا لم یقسم شیء اقل من الیقین. لوگوں کے درمیان یقین سے کم کوئی چیز خدا نے تقسیم نہیں کی ہے. یعنی ایمان آپ کے پاس آ سکتا ہے، اسلام آ سکتا ہے، تقوی آ سکتا ہے، یہ یقین کی دولت سب سے کم تقسیم کی گئی ہے. اور امام رضا کی زیارت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شک کو دور کرتی ہے، یقین کو لاتی ہے. امام رضا علیہ السلام جب مرغ میں پہنچے تو بہرحال جب مامون نے دیکھا کہ لوگ امام کے حامی ہوئے جا رہے ہیں، بہرحال اس نے سوچا کہ ایک دفعہ وہی کام کیا جائے. اور وہ حدیث جو 7ویں اور 6ٹھے امام کی ہے کہ یقتل بالسم ظلما وعدوانا، کہ امام رضا کو ظلم اور دشمنی کے ساتھ زہر سے شہید کیا جائے گا. امام کو بلایا، بلانے کے بعد انگور رکھے تھے، کہا کہ نوش کیجئے. امام نے انکار کیا. جو تاریخ میں علماء نے لکھا ہے اس نے دھمکی دی کہ آپ پر میں کوئی بھی نامناسب الزام لگا کر آپ کو قتل کروا دوں گا. آئمہ نے ہمیشہ مظلوم بننا گوارا کیا ہے، تکلیفیں اٹھانا گوارا کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے آئمہ پر کسی قسم کا غلط الزام لگے، آئمہ ہمیشہ اس سے بچتے رہے ہیں. کیونکہ تسلسل نبوت و ولایت ہے، وراثت نبوت، زہد اور عصمت اور پاکیزگی جو نبوت کی ہے اس کو آئمہ کو حفظ کرنا. روایت میں کہ 2 حبشی غلاموں کو بلایا گیا تلوار کے ساتھ. خیر امام نے 3 عدد انگور کے دانے اٹھا کر کھائے اور امام کھڑے ہوئے، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے. کہا مزید انگور کھائیے. کہا کہ تیرا کام جو تیری نیت ہے وہ ان 3 دانوں کے ساتھ ہو جائے گا. عزیزو جب امام اپنے بیت الشرف سے چلے تھے نا مامون کی طرف، محل کی طرف، تو ابا سلط ہروی جو امام کے خادم بھی تھے، صحابی بھی تھے، راوی بھی تھے، امام یہ کہہ کر آئے تھے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں اور میرے چہرے پر نقاب پڑی ہو تو مجھ سے بات مت کرنا. میں حجرے میں جاؤں گا، مجھ سے گفتگو مت کرنا. اگر میرے چہرے پر نقاب نہ ہو تو مجھ سے گفتگو کرنا. ابا سلط کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ امام واپس آئے، دق الباب ہوا، گھر میں تشریف لائے، امام کے چہرے پر نقاب پڑی تھی. ابا سلط سمجھ گئے کہ وہ مسئلہ، وہ موضوع پیش آ چکا ہے کہ جس سے ابا سلط کے دل پر چھریاں چل گئی کہ اب امام رضا کے ساتھ ہوگا کیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، 17 بہنیں ہیں امام رضا کی مدینے میں، بھائی ہیں، اور امام رضا کہاں؟ مدینے کے سے کئی 100 فرسخ دور غربت کے عالم میں. اسی لیے امام رضا کو غریب الغرباء کہتے ہیں.
ایک دفعہ امام حجرے میں گئے، امام نے ذکر شروع کیا، قرآن پڑھا، مناجات کی، مجھے نہیں پتا۔ اب اصل کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بڑا خوبرو نورانی سا بچہ، بہت کم سن بچہ، ایک دفعہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا صاحبزادے یہ دروازہ تو بند تھا، یہ آپ اندر کیسے آئے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان میرے بابا کے پاس لے کر آ سکتا ہے، وہ بند دروازوں سے بھی مجھے لے کر آ سکتا ہے۔ اب اصل سمجھ گئے کہ امام محمد تقی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حجرے کا دروازہ کھلا، امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا کے پاس گئے۔ عزیزوں، امام رضا کو اتنی محبت تھی امام محمد تقی سے کہ روایت کے الفاظ ہیں کانا یتغن لہ باللیل، امام رضا امام تقی علیہ السلام کے جھولے کے پاس آتے تھے اور راتوں کو بیٹھ کر لوریاں سناتے تھے۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امام محمد تقی امام رضا کی خدمت میں پہنچے تو ایک دفعہ امام نے کہا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔ امام بیٹھے نیم دراز ہوئے، ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں دیا، آغوش میں لینے کے بعد وداع امامت سپرد کیے۔ وداع امامت سپرد کرنے کے بعد امام رضا شہید ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 8 برس کی ہے۔ میں کہوں گا امام محمد تقی علیہ السلام جب آپ کے بابا شہید ہوئے تھے، اور دوسرا جملہ امام رضا سے کہوں گا، امام رضا جب آپ نے زہر کی تکلیف کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو آپ ایک نرم بچھونے پر تھے۔ امام محمد تقی کو آپ نے آ کر گلے لگایا، لیکن افسوس، اللہ اکبر، آپ کے جد حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو بیٹا بیمار تھا، خیمے میں کوئی نہ تھا جو امام کو 2 گھونٹ پانی پلاتا۔ ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام نے تمام رسومات کو انجام دیا، مراسم کو انجام دیا، دوبارہ مدینے گئے۔ میں کہوں ایک جملہ آپ سے، امام محمد تقی جب گھر میں داخل ہوئے ہوں گے، پھپھیوں نے امام محمد تقی کے چہرے کی طرف دیکھا ہوگا، خبر بتائی ہوگی کہ پھپھیوں میری، اے امام رضا کی بہنوں، امام موسیٰ کاظم کی دختران، میں بھی اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ تمام پھپھیوں نے آگے بڑھ کر امام محمد تقی کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ امام وقت ہے نا، امام رضا کا بیٹا ہے۔ بھائی جب بھائی مر جاتا ہے تو بہنیں محبت کرتی ہیں تو بھائی کی اولاد کو کلیجے سے لگاتی ہیں۔ ایک ایک پھپھی آئی ہوگی، امام محمد تقی نے کسی پھپھی کی پیشانی پر بوسہ دیا ہوگا، کسی پھپھی نے خوب بھیج کر پیار کیا ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا مظلوم یا ابا عبداللہ، جب آپ گھوڑے سے گرے، شہید ہوئے، آپ کی بہنیں بھی خیمے میں تھی، امام رضا کی بہنیں بھی مدینے میں اپنے گھر میں تھی۔ ایک ایک بہن کو آگے بڑھ کر امام تقی نے تسلی دی، لیکن میں کس طرح سے بیان کروں کہ امام حسین کی بہنوں کو تسلی کس طرح سے دی گئی۔ مولا حسین گھوڑے سے زمین پر گر چکے ہیں، امام رضا کی شہادت کی خبر کون لایا؟ امام تقی علیہ السلام لائے۔ جانتے ہو عزیزوں کہ امام حسین جب شہید ہوئے خبر کون لایا؟ صبح سے عصر تک امام نے جنازے اٹھائے، بنو ہاشم کی خبریں امام حسین لے کر آتے تھے۔ عباس شہید ہوئے، حسین خبر لے کر آئے، علی اکبر شہید ہوئے، حسین خبر لے کر آئے، یہاں امام محمد تقی اپنے بابا کی خبر لے کر آئے۔ لیکن حسین جب شہید ہوئے تو کون ہے جو خیموں میں خبر لے کر جائے؟ ذوالجناح ایک دفعہ آیا، طاف حولہ وشم ریحہ، ایک دفعہ ذوالجناح نے حسین کا طواف کیا، ایک دفعہ طواف کیا، آگے بڑھا، حسین کی خوشبو کو سونگا، وَلَطَخَ بِدَمِهِ الشَّرِيفِ، حسین کے بدن کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمے تک گیا، وَالصَّحَلَا، ایک دفعہ دروازے پہ جا کر ہنہنایا، خیمے میں داخل ہوا، بیویاں سمجھی مولا دوبارہ خیمے میں آ گئے۔ اب جو دیکھا زین واشگون ہے، ذوالجناح کے بدن میں تیر پیوست ہے، ارے سواری تو آ گئی، سوار نہ آیا۔ ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی، عزیزوں بی بی سکینہ کئی پہر کی پیاسی ہے نا، بی بی سکینہ کئی پہر کی پیاسی ہے۔ سمجھو خون فاطمہ کی عظمت کو، بچی ہے لیکن فاطمہ کی پوتی ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کر ذوالجناح سے مخاطب ہوئی، یا جوادہ ابی حل سقی آبی ام قتل عطشانہ، یعنی تشریح پیش کروں، بی بی سکینہ کہنا یہ چاہتی ہے، اے میرے بابا کے شیعوں، ہم بھی پیاسے تھے، بابا بھی پیاسے تھے، لیکن ہم فاطمہ کی پوتی ہیں، عظمت فاطمہ کو درک کرو،
ہم اپنی پیاس کو بھول کر آگے بڑھے. بی بی نے پوچھا میرے بابا کے ذوالجناح مجھے سوال کا جواب دے, جب میرا بابا مقتل کو گیا تھا نا تو پیاسا تھا, مجھے اتنا بتا دے کہ جب ہمارے بابا کو ذبح کیا گیا تو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پالنے والے اس مجلس کو جناب سیدہ کے زخمی دل کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. حضرت حجت کی بارگاہ میں آزاد پرسے کے قابل بنا. رسول اللہ پنجتن بارہ امام چار معصومین کی بارگاہ میں پرسے کے قابل بنا. پروردگار بانیان مجلس اس مجلس کو قبول فرما. اس امام باڑے کی کمیٹی مینیجنگ کمیٹی کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں ان کے محرومین محرومات ذوی الحقوق ان سب کی مغفرت فرما. اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے جو گھر میں مجلس سننا ہے بیٹھ کر نادار ہے, تنگ دست ہے, پریشان حال ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, اس کی مشکلات کو دور فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. گناہوں کی مغفرت فرما. جو مومن مومنہ یہاں پر حاجت لے کر آئیں اس کی حاجتوں کو پورا فرما. آپ آزاد درخواست ہے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے کل محرومین و محرومات اپنے محرومین و محرومات بانیان مجلس اس امام باڑے کی جو کمیٹی ہے مینیجنگ کمیٹی ان کی محرومین و محرومات کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ.